پانچواں اور آخری سبب جو انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ وہ منہج جس کی پیروی اس امت پر واجب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو دین نازل کیا اسی کی پیروی لازم ہے۔ اس کا مکلف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کو ہم نے شریعت کے ایک حکم پر فائز کیا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اتباع کے پابند ہیں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس علم نہیں رکھتے کی تشریح میں آپ غور کیجیے۔ وہ سارے لوگ آگے جن کے بارے میں آج سوال کرتے ہیں، خود علم نہیں ہے، فن حدیث، علم حدیث کو نہیں جاتے، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کی تشریح امریکی فکر کے تحت ہمارے غامدی صاحب، پرویز صاحب انگریزی کے ذریعے سے، عربی لغت کے ذریعے سے لوگوں نے سوال کیا کہ حدیثیں آپ کے نزدیک محفوظ اور معتمد نہیں ہیں، لغت محفوظ ہے؟ یورپ امریکہ کے تہذیب و کلچر جو ہے آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے اللہ کے رسول کی احادیث کے مقابلے میں؟ آپ کی عقل زیادہ قابل اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ صحابہ کرام جنہوں نے وحی کے نزول کا زمانہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، جو صاحب وحی ہیں، جن پر اللہ نے نازل فرمایا اور یہ خود فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے اوپر اس قرآن کو نازل کر کے پڑھانا، محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسے بیان کرنا بھی۔ یہ بیان قرآن احادیث ہے۔ الکتاب کے ساتھ اللہ کے رسول نے الحکمہ کی تعلیم دی، یہ الحکمہ السنہ ہے، حدیث ہے۔ تو ان کے زمانے میں قرآن کی تشریح کی ضرورت کے لیے بیان قرآن کی ضرورت تھی، سنت کی ضرورت تھی، حکمت کی ضرورت تھی۔ اور آج یہ امریکہ اور یورپ کے ماحول میں پڑھنے والے یونیورسٹی اور کالج کے زمانے میں جنہوں نے نزول قرآن کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، جو قرآن کے دور کے زمانے کی عربیت کو سے واقف بھی نہیں ہے، اس ماحول سے واقف نہیں ہے، اس زمانے کے محاوروں سے واقف نہیں ہے، واقعات سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن کی تشریح صحابہ کرام سے بہتر کر لیں گے، سلف سے اچھی کر لیں گے؟ آج کتنے لوگ قرآن کا شعوری مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں لیکن تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کو پڑھنے کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن کو نہیں۔ صاحب قرآن جو قرآن کے نام پر جو تشریحات اور اپنی فکر ڈالی ہے، وہ اس میں بہت سارے منکرین حدیث قرآن۔ یہ میرے بھائیوں یہ بات دھیان رکھیں، نوجوان نسلوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہے وہ کافی نہیں ہے کہ قرآن کے نام پر آپ اس کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لے، کیونکہ وہ نام تو قرآن کا لے رہا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا وہ اصول جو خود قرآن نے بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو معتبر علماء کے نزدیک تمام امت میں متفق علیہ اصول ضابطے ہیں، اس کو وہ اختیار ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر قرآن کا نام لے کر بھی وہ خود گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میں اکثر اپنے دروس میں بیان کرتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آب زر سے لکھنے کی اور نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہو۔ آج کل ابھی شیخ بھی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی لائک دیکھ کر ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے، کہ کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ وہ جاہل لوگ لائک کر رہے ہیں، آپ اس کی بنیاد پہ جاہل کسی بات پر متفق ہو تو رسم بنتی ہے، اس کو اجماع نہیں بولتے۔ اہل علم جو فن کے ماہر ہیں وہ اگر متفق ہو تو اس کو اجماع کہتے ہیں، اس فن کے معاملے میں وہ معتبر ہوتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر بول کے کہیں گے اس پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے تو مانا جائے گا، سارے جاہل ملے جو ڈاکٹر نہیں ہے کہ نہیں اس کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیا مانیں گے ہم؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا چاہتا تھا اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہو، اگر اس کے ساتھ کچھ خیر، چمکدار اچھائی موجود نہ ہو تو اس باطل کو مقبولیت اور رواج مل ہی نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے آگے یہ کہے کہ بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث چھوڑو میری بات مانو، آپ مانیں گے؟ یا کوئی مانے گا کوئی مسلمان؟ کوئی دعویٰ کرے کہ میں فلاں شیخ اور فلاں بزرگ کے طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی مانے گا؟ اگرچہ ایسے کچھ گروہ ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ قرآن حدیث قال اللہ قال رسول کو کھرچ کے نکال دو، شیخ صاحب اور پیر صاحب اور طریقت کے جو اصول ہیں اس کو اختیار کرو۔ خیر وہ ایک مرحلے کے بعد آتا ہے، لیکن کوئی بھی باطل ہو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ خوبی، اچھائی نظر آئے گی، تبھی عام آدمی اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لہذا نوجوان یہ دھیان رکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بہت اچھا کام کیا تھا، اس نے انحرافات اور علماء پر تنقید کرنے سے پہلے جو ہے کتاب التوحید کا درس دیا، اصول ثلاثہ پڑھایا،
اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، فلاں نے یہ اچھا کام کیا، ڈھیما نے فلاں اچھا کام کیا، اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی، اس نے عیسائیوں کے خلاف ایک کتاب لکھ دی، یا فلاں مشہور ہو گیا. یہ چیزیں کسی کی موافقت کرنے یا اس کی اتباع کرنے یا اس کے منہج کی تصحیح کی دلیل نہیں ہے. ہر صاحب باطل کے پاس کچھ خوبیاں ملے گی جس سے عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے. لہذا حق و باطل، صحیح غلط، صحیح منہج غلط منہج کی تفریق کے لیے ان اصول و ضابطوں کو سامنے رکھیے جو شریعت نے، قرآن و سنت نے دیے ہیں، جو علماء سلف و خلف کے معتبر اور قابل اعتبار لوگوں نے بیان کیے ہیں. اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اگر ان ملاحظات اور ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، ضابطوں کو سامنے رکھیں، تو آپ کو اس بات کا واضح ثبوت اور راستہ ملے گا کہ ہم جس بات کے مکلف ہیں وہ منہج سلف، صحابہ اور تابعین کے طریقے، قرآن و حدیث کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی اتباع ہم کریں. اور اس کے مخالفت میں سامنے کتنی بھی چمکدار، کتنے بھی بڑے بڑے دعوے، کیسی بھی خوبیاں بظاہر نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اس منہج کے خلاف وہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو چوکنا ہو جاؤ، اپنے کان کھڑے کر لو، اپنے آپ کو ہوشیار کر لو کہ یہاں خیر نہیں ہو سکتا. جہاں صحابہ کرام اور تابعین کے منہج کی مخالفت ہے وہاں ہم کو دور ہو جانا ہے. وہ کتنا بھی خوبصورت اور چمکدار نظر آتا ہو، کتنے بھی فالوورز ہوں، کتنی بھی کتابیں اس کے ماننے والے اور بانی نے لکھی ہو، اس کو کوئی بھی ایوارڈ دنیا کا ملا ہو، ایوارڈ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچواں چیز ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اس جماعت کا منہج ہے جس پر چلنا واجب ہے، اور وہ جماعت جو ہے وہ سلفی گروہ ہے.